یہ ہے مصر، ایک شہر جہاں طاقت نے عبادت کی جگہ لے لی تھی اور ایک انسان پر خدا بن کر راز کر رہا تھا۔ میں ہوں مصر کا بادشاہ، میرا حکم ہی قانون ہے، کوئی سانس بھی میری اجازت کے بنا نہیں لے سکتا۔ بے شک فرعون نے زمین میں گھمنڈ کیا اور لوگوں کو حصوں میں بانٹ دیا۔ فرعون کا ظلم حدوں سے گزر چکا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کرواتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ ان کے گھروں میں صرف خوف زندہ رہے۔ میرا بچہ مجھے واپس کر دو۔ وہ واقعی فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ تمہارا بچہ اب لوٹ کر نہیں آئے گا، اس نے اپنی آخری سانسیں دے دی۔ اور جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ اپنی قدرت سے تقدیر کا رخ بدل دیتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسی مظلوم اور کمزور قوم کو اٹھائے گا تاکہ وہ اس تاج کو گرا دیں جسے فرعون نے خدا سمجھا تھا۔ فرعون کو خبر دی گئی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ایک بچہ جنم لے گا جو اس کی سلطنت کو ہلا دے گا۔ بنی اسرائیل کی اولاد پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ کی مرضی سے موسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا، ایک ایسے دور میں جب فرعون کا ظلم اپنے چرم پر تھا، اور موسیٰ فرعون کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بننے والے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو ہدایت دی، جب فرعون کے لوگ آئیں گے تو اسے دریا کے حوالے کر دینا، ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ موسیٰ کی بہن دریا کے ساتھ چلتی رہی، چپکے سے، خاموشی میں، اور اسے خبر بھی نہ تھی کہ وہ ایک نبی کے قدموں پر نظر رکھ رہی ہے۔ اور یوں دریا نے اپنا سفر جاری رکھا، لہروں نے موسیٰ کے پلنے کو سنبھال کر اس راستے پر بہا دیا جہاں تقدیر نے اس کا انتظار لکھ رکھا تھا۔ اور وہیں فرعون کے محل کے سائے میں آسیہ کی نگاہ دریا میں ایک پلنے پر ٹک گئی۔ اس پل جرم کے محل میں پہلی بار رحمت اتری تھی۔ مولائے مصر آسیہ بی بی نے دریا سے ایک انزان بچہ اٹھا لیا ہے۔ ایک بچہ دریا سے؟ کہیں یہ وہی تو نہیں جس کے ہاتھوں میری سلطنت مٹنے والی ہے؟ فرعون کے دل میں ایک گہرا خوف جاگ اٹھا۔